ہر دن کے بعد رات آتی ہے، مگر جس رات کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں یہ کوئی عام رات نہیں تھی۔ شب معراج یہ وہ رات تھی جس میں زمین نے اپنے محبوب کو آسمانوں کے حوالے کیا اور آسمانوں نے فخر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ مکہ کی فضا میں خاموشی تھی، گلیاں ساکت تھیں، ستارے بھی جیسے کسی بڑے راز کے انتظار میں تھے، اور اسی خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، نہ خواب میں نہ تصور میں، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ، ایک ایسی حقیقت کے ساتھ جسے عقل آج بھی مکمل طور پر ناپ نہیں سکتی، مگر ایمان فوراً مان لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دل چیر کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا کہ یہ عام سفر نہیں تھا، یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے عظیم سفر تھا۔ پھر وہ نورانی سواری آئی جسے براق کہا جاتا ہے، نہ وہ گھوڑا تھا نہ انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز، اس کے قدم وہاں پڑتے تھے جہاں نظر ختم ہو جاتی تھی، اور اسی براق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، وہی بیت المقدس جسے اللہ نے برکتوں والی سرزمین کہا۔ ایک ہی رات میں وہ فاصلہ طے ہوا جسے انسان مہینوں میں بھی طے نہ کر پاتا، اور جب مسجد اقصی پہنچے تو منظر ایسا تھا جسے لفظوں میں قید کرنا مشکل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں جمع تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور امامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب قیادت امت محمدیہ کے سپرد ہے۔ نماز کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، خوش آمدید کہا، دعا دی۔ پھر دوسرا آسمان آیا جہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام جنہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے امت محمدیہ کی فکر میں بار بار نماز کم کروانے کا مشورہ دیا، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے سائے میں موجود تھے۔ ہر آسمان پر ایک ہی جملہ تھا، خوش آمدید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ نبی تمام نبیوں کے امام ہیں۔ پھر وہ مقام آیا جہاں جا کر فرشتہ بھی رک گیا، سدرۃ المنتہا، وہ حد جہاں علم ختم ہو جاتا ہے، جہاں تصور تھک جاتا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اکیلے، بغیر کسی سہارے کے۔ وہ مقام جہاں دو کمانوں کا بھی فاصلہ باقی نہ رہا، وہ قرب جس کی کیفیت نہ زبان بیان کر سکتی ہے، نہ آنکھ مکمل طور پر دیکھ سکتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وہ باتیں کی جن کا راز آج بھی راز ہے، مگر ایک تحفہ ایسا دیا جو قیامت تک کے لیے امت کے نام لکھ دیا گیا۔ وہ تحفہ نماز کا تھا۔ ابتدا میں 50 وقتی نمازیں فرض ہوئیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت نے اور اللہ کی رحمت نے اسے 5 کر دیا، مگر اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ یہ اعلان تھا کہ یہ امت کم عمل پر بھی زیادہ اجر پانے والی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نماز کو بوجھ نہیں بلکہ ملاقات سمجھا جائے، کیونکہ وہ نماز وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر فرض ہوئی۔ پھر واپس آئے اسی رات اسی بستر پر فجر سے پہلے
اور چادر بھی ٹھنڈی تھی، مگر اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس رات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے آسمانوں تک اٹھا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ آزمائشوں کے بعد ہی معراج ملتی ہے، کیونکہ معراج سے پہلے طائف کا پتھر بھی تھا۔ ابی طالب کی بھوک بھی تھی، محبوب رشتوں کی جدائی بھی تھی، تب جا کر آسمانوں کے دروازے کھلے تھے۔ شب معراج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہماری نماز ٹھیک ہو جائے تو ہماری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سجدے میں دل لگا لیں تو اللہ ہمیں وہ مقام دے سکتے ہیں جہاں ہماری سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ آج کی رات صرف سننے کی نہیں، بدلنے کی رات ہے، اپنے رب سے جڑنے کی رات ہے، اور عہد کرنے کی رات ہے کہ ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نماز لے کر آئے ہو، وہ نماز کبھی معمولی ہو سکتی ہے؟ یا اللہ ہمیں شب معراج کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں نماز کی حقیقت سمجھا دے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، اور ہمیں بھی اپنے قرب کی وہ معراج عطا فرما جو دل کو بدل دے، آنکھوں کو نم کر دے، اور زندگی کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔